باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ میلاد کی رسم سب سے پہلے اربل کے حکمران ملک مظفر نے شروع کی۔ 7ویں صدی کی ابتدا میں 6.25 صدیوں تک مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی چیز متعارف نہیں تھی، مگر جب خلافت اسلامیہ کا سقوط ہوا، مسلمانوں کے ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جس کے نتیجہ میں عقائد و سلوک میں کمزوری اور حکومت و سیاست میں بگاڑ آ گیا۔ انہی کمزوریوں اور انحراف کا ایک مظہر میلاد النبی کا ظہور ہے۔ ملک مظفر سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے یہ بدعت جاری کی۔ ملک مظفر موصل کے علاقے اربل کا حکمران تھا، اور سب سے پہلا شخص جس نے اس موضوع پر قلم اٹھایا وہ ابو الخطاب بن ریحتہ ہے۔ ابو الخطاب نے التنویر فی مولد بشیر النذیر لکھ کر ملک مظفر کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے اس کتاب کو لکھنے پر 1000 اشرفیاں اس کو انعام دیا۔ اس سلسلہ میں ایک دلچسپ اور عجیب بات یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الہادی میں ذکر کیا کہ ملک مظفر اس بدعت میلاد کا موجد ہے۔ اس نے ایک مرتبہ میلاد میں ایسا دسترخوان تیار کیا کہ جس پر اس نے 5000 بکرے کی بنی ہوئی سریاں، 10,000 مرغیاں، 100 گھوڑے اور 1,00,000 پیالی چائے کی اس نے اہتمام کیا، اور 30,000 مٹھائیوں کے بڑے بڑے خوان اس نے لگائے۔ پھر ظہر سے فجر تک صوفیہ کی محفل سما منعقد کی۔ قوالوں نے خوب سر ہلا ہلا کر قوالی گائی، اور وہ خود بنفس نفیس اس محفل سما میں شریک ہوا اور خود بھی قوالی کی تھاپ پر جھومتا رہا۔ ایسی قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے جس کے بادشاہ باطل کی محفلوں میں رقص و سرود کے اوپر سر ہلاتے پھریں؟ اب یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ میلاد اگر بدعت ہے تو اس کے کرنے والے کو کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، جبکہ اس میں بہت سے کام خیر کے بھی ہوتے ہیں، ذکر اللہ ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، یا اور بھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں۔ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اگر کوئی شخص نماز وقت کے علاوہ پڑھے، یا صدقہ جو مستحق کے پاس نہ پہنچے، حج جو موسم کے علاوہ کیا جائے، جیسے اس پر ثواب نہیں ملتا، ایسے ہی اس قسم کے معاملات پر بھی ثواب نہیں ملتا۔ کیا بیت اللہ کے علاوہ طواف اور صفا مروہ کے علاوہ صحیح کرنے پر اجر ملے گا؟ جیسے وہاں کے علاوہ کہیں پر اجر نہیں ملے گا۔ اگر ان سب کا جواب نفی میں ہے تو پھر ان اعمال پر بھی جو میلاد میں ہوتے ہیں ان کا اجر نہیں ہے، کیونکہ اس میں بدعت اور جدت ہے۔ اور اگر یہ صحیح ہو جائے اور قبول ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں کوئی چیز نئی پیدا کرنا ممکن اور جائز ہے۔ دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا، کوئی نئی بات پیدا کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ اب بدعت حسنہ کیا کہ بہت ساری خرافات لوگوں نے دین میں داخل کر دی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی سخت مخالفت کی ہے۔
ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر یعنی امر دین میں کوئی ایسی چیز نکالی ہو جو اس میں ثابت نہیں تو وہ مردود ہوگی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور فرمایا کہ کوئی ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے، تو ایسا عمل کیسے دین بن سکتا ہے؟ ایسا تو مردود ہوگا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں، بدعتی شخص کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ بدعت کو ترک نہ کر دے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر رکھا ہے ہر بدعتی شخص سے یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انکار کیا ہے، اللہ نے بدعتی شخص کا کوئی عمل قبول کرنے سے انکار کیا ہے یہاں تک کہ وہ بدعت چھوڑ دے۔ آج ہمیں حیرت ہوتی ہے، یہ بدعتی لوگ صاحب جبہ و دستار آج اپنے آپ کو رہبر اور رہنما کی حیثیت سے بار بار کرواتے ہیں، بدعت خرافات کا اجرا کرتے ہیں۔ آج یہ سنت و برائے اجتماع، سنت و برائے اجتماع، یہ رٹ لگانے والے یہ سب سے بڑے بدعت کے بانی ہیں۔ بہت ساری خرافات ان لوگوں نے نکالی ہیں، اور ان کا خود رہبر اور رہنما اس نے تو انتہا کر دی ہے۔ اور ہمیں حیرت ہوتی ہے جب کسی جماعت کا لیڈر اتنا بے وقوف ہے تو اس جماعت کے کارکن اس سے حد درجہ زیادہ بے وقوف ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، ایسی عجیب مجذوبانہ حرکتیں کرتا ہے کہ انسان کو دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری بدعات اور خرافات کو نکال چکے ہیں، اور ان لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا۔ بدعت جو ہے اس سے سنت کا نور اٹھ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ قبول نہیں کرے گا بدعتی شخص سے کوئی روزہ، نہ کوئی نماز، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض، نہ نفل۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح بال نکل جاتا ہے آٹے سے، یعنی دین سے اس انسان کو یوں خارج کر دیا جاتا ہے، اس کا دین میں حصہ کوئی نہیں۔ بدعت سے سنت کا نور اٹھ جاتا ہے۔ ایک حدیث گرامی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نئی بدعت گنی جائے گی، کوئی نئی چیز دین میں پیدا کی جائے گی، تو اس کے بدلے ایک سنت اٹھا لی جائے گی، اور ایک بدعت کی ظلمت کے سبب سنت کا نور رخصت ہو جائے گا۔ لوگ بدعت کی اس نحوست کی وجہ سے سنت کے نور سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب بزاد نے عفیف بن حارث سے نقل کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں گڑی کسی قوم نے کوئی بدعت مگر اٹھا لی جائے گی اس قدر سنت، پس کسی سنت کو اپنانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی بدعت نئی چیز گڑی جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ اور ارشادات کے ذریعے بار بار اس بات پر زور دیا کہ کتاب اللہ اور میری سنت کو لازم پکڑنا یہی اصل دین ہے، بدعات اور مخترعات سے بچتے رہنا یہ سب سے بری چیز ہے۔ سنت کو لازم پکڑنا کہ وہی سب سے بہتر اور اصل دین ہے۔ بدعت کے حوالے سے بہت ساری احادیث میں
مذمت آئی ہے، گفتگو کی طوالت کے خوف سے میں زیادہ احادیث تو بیان نہیں کر سکتا، ایک حدیث بیان کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی اور آواز اونچی ہو جاتی، غصہ سخت ہو جاتا، جیسے کسی لشکر سے ڈراتے ہوئے فرما رہے ہوں کہ تم پر صبح یہ شام کو ٹوٹ پڑنے والا ہے، اور اپنی دونوں انگلیوں شہادت والی اور درمیان والی دونوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرماتے کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی بغیر فاصلہ کے۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے عمدہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز بدعتیں گڑنا ہے، من گڑت اشیاء، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ہر مومن پر اس کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، بس جس نے کوئی مال چھوڑا وہ تو اس کے ورثاء کو ملے گا، جس نے کوئی قرضہ چھوڑا یا اولاد چھوڑی وہ میرے حوالے اور میرے ذمے ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس شان شفقت کے، اس شان کریمی کے۔ مال تو ورثاء کے حوالے کر رہے ہیں اور قرض اور اولاد کی پرورش وہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ تو بہرحال بدعت جو ہے یہ ایک مضمون چیز ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دین میں نقصان کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج اللہ معاف کرے بدعتی لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی اس میں کیا حرج ہے، ہم نبی کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم کون سا کوئی کسی اور تہوار پر کر رہے ہیں۔ خواہش نفسانی مائی ڈیئر دین نہیں ہوتا، خواہش نفسانی دین نہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہش نفسانی کو دین کے تابع کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جس کے جی میں جو بات آئی اس نے بنا لی اور کہا جی اس میں کیا حرج ہے۔ اگر ہر کوئی دین میں ایسے ہی چیزیں شامل کرنا شروع کر دے گا تو ایک وقت آئے گا کہ دین جو ہے وہ تحریف شدہ ہو جائے گا، محرف ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں جی اس میں کیا حرج ہے، ظہر کی 4 کی بجائے 6 پڑھ لیتا ہوں اس میں کیا حرج ہے۔ سجدہ تو اللہ کو ہی کرنا ہے نا جی، اسی کی نماز پڑھنی ہے، کم کرنے کی بجائے زیادہ ہی پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائی شریعت کی حدود و قیود یہ کسی کے گھر کی اجارہ داری نہیں، بلکہ شریعت کے جو زاویے، شریعت کے جو نقوش، شریعت کی جو حدود اللہ رب العزت نے وضع کر دی ہیں وہی رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیز دین میں نہ داخل کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے، تو کسی بدعتی ملوانے کو یہ کیسے اجازت مل گئی کہ وہ جب چاہے کوئی نیا درود و سلام بنا کے ایڈ کر لے، کوئی نئی بدعت بنا کے ایڈ کر لے اور پھر کہے جی کہ یہ بہت خوب ہے، بدعت حسنہ ہے۔ بھائی بدعتی آدمی گویا کہ یوں بار بار کروانا چاہتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا وہ ناقص رہ گیا، اور یہ بدعتی جو ہے اس دین کی کمی کو پورا کر رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب دیکھیں ان بدعتی ملوانوں نے، بدعتوں برے اجتماع کرنے والوں نے مہینوں کے نام بدل دیے، جو میرے آقا کو پسند تھے وہ نام ہی بدل دیے، ربیع الاول کی بجائے ربیع النور رکھ دیا۔ ارے احمقو، تم محبت میں کیا کچھ کر رہے ہو، کہاں تک جا رہے ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھا وہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ 12 مہینوں کے نام مختلف رکھ دیے ہیں، جو میرے آقا نے نام رکھے تھے وہ ان بدعتیوں کو پسند نہیں ہے، اور پھر اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر بے دریغ مال اڑایا جاتا ہے۔
آج کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے اس فعل میں صرف کر دیے جاتے ہیں۔ بجلی چوری کر کر کے عاشقان رسول جو ہیں اپنے گھروں کی بلڈنگیں روشن کرتے ہیں، اپنے مسجدوں کی بلڈنگوں کو بلبوں سے اور مختلف قسم کی لائٹ سے روشن کرتے ہیں چوری کی بجلی سے۔ اگر چوری کی نہ بھی ہو پھر بھی یہ اسراف ہے، اور اسراف کرنے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنی بدعات کو دین کا رنگ دے رہے ہیں۔ نہیں بھائی، دین وہی ہے جو میرے آقا چھوڑ کر گئے۔ کیا آج تم صحابہ سے بڑے عاشق پیدا ہوئے ہو کہ صحابہ کو تو یہ سب کچھ کرنے کا خیال نہ رہا؟ انہوں نے تو نہ یہ جلوس نکالے، نہ یہ 11ویں دی، نہ یہ ختم شتم پڑے، نہ 11ویں کے دودھ کے لوٹے ہضم کیے۔ آج تم لوگ جو ہو ان سے بڑے عاشق بن بیٹھے ہو۔ اگر ہر آدمی اسی طرح خواہش نفسانی سے مغلوب ہو کر دین میں کچھ نہ کچھ ملاتا رہا تو بھائی یہود و نصارہ کے جس طرح دین مصف ہو گئے، اسی طرح خدشہ ہے کہ دین محمدی بھی کہیں ایسے بدعتی لوگ مصف نہ کر دیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کا بنیادی اور مرکزی مضمون اتباع ہوا اور خواہشات کی پیروی ہے۔ خواہشات کی پیروی سے روکنا اس حدیث کا مقصد ہے، کیونکہ سب خرابیوں کی جڑ اور سب برائیوں کا منبع اور سرچشمہ یہ خواہشات نفسانی ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خواہشات نفسانی پر قابو پانا یہ بہت ضروری ہے۔ جو اس کے سامنے مغلوب ہو گیا وہ حاویہ میں گر گیا، عذاب علیم کا مورد اور مستحق قرار پائے گا جو اپنی خواہش نفسانی پہ چلتا ہے۔ عیدگاہ میں ایک شخص اٹھ کے نماز پڑھنے لگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نظر پڑی، فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری یہ نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ وہ تکنے لگا اور کہنے لگا علی کیا کہتے ہو؟ تم تو علم کے امام ہو، تم زبان سے یہ بات اچھی لگتی ہے؟ حضرت علی نے اپنا پھر جملہ دہرایا، ہاں ہاں تیری یہ نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ کہنے لگا علی وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے میں نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے عید کی نماز سے پہلے اس طرح پہلے کوئی 2 رکعت پڑھی ہوں، تو اس لیے اگر تم پڑھتے ہو تمہاری یہ نماز تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں اس نماز میں کوئی اس نے کسی غیر کو تو یاد نہیں کرنا تھا، پڑھنے والا کوئی کافر تو نہیں تھا، مسلمان تھا، لیکن حضرت علی نے منع کر دیا۔ سجدہ بھی اللہ کو کرنا تھا، لیکن میرے پیارے بھائی دین کی حدود و قیود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، اپنی مرضی سے کوئی اس میں کچھ شامل نہیں کر سکتا۔ خدا اور ہوا 2 راہیں ہیں۔ جس شخص کو خدا کی توفیق نصیب آ جائے وہ خوش نصیب انسان ہے۔ خدا کو ہوا پر غالب کرنا ہے، ہوائے نفسانی پر غالب کرنا ہے۔ خدا کو ہوا پر غالب کر کے
اس کی پیروی کریں اور جنت کے راستے پر آ جائیں۔ جنہوں نے ہوا کو، خواہشات نفسانی کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا، اپنی زندگی کو ہوا کے سپرد کیا، وہ جہنم میں جانے والی راہ پر پڑ گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 37، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہم نے حکم دیا ہے کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بہرحال اتباع ہوا، خواہشات نفسانی کی پیروی تمام فسادات اور خرابی کا منبع ہوتی ہے، یہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ تو آج یہ اتباع نفس پہ چل رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے بے شمار نصوص اس سے منع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ نساء آیت نمبر 135 5واں پارہ، فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تم خواہش کے پیچھے نہ پڑنا، حق سے پھر جاؤ گے۔ اور اسی طرح فرمایا سورۃ قصص میں آیت نمبر 50، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی بغیر اللہ کے، کسی ہدایت کے بغیر۔ بلا شبہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق اور سعادت نہیں نوازتا، یعنی کہ جو اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طرح فرمایا سورۃ جاثیہ میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کے حال کو کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورۃ النازعات آیت نمبر 40 30واں پارہ، فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنی نفس کو خواہش سے روکا تو بلا شبہ جنت ہی ٹھکانہ ہوگا اس خوش نصیب کا۔ بہرحال ان نصوص کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اتباع ہوا، خواہش نفسانی کی پیروی یہ ہلاکت کا موجب ہے۔ خواہشات کو دبا کر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیے۔ اسی میں مومن کے لیے کامرانی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خواہشات نفسانی سے بچیں۔ محبت رسول کا معیار، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ رب العزت نے جس کو اپنانے کا حکم دیا اس کو اپنایا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران 31 نمبر آیت ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیغمبر ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے محبت کی کسوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن محبت وہی ہو جو نبی نے فرمائی ہے۔ وہ شخص ہرگز نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، وہ تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا دعوے دار بنتا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو محبت رسول میں پورے دین کی جڑ کو اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اذان میں ملاوٹ، درود و سلام میں ملاوٹ، اور عید میلاد النبی کے جلوسوں میں جلسوں میں ملاوٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کریں، آپ کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کو منانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ سیرت کو اپنانے کے لیے آئے تھے۔
کہ میری اتباع کرو، میرے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق دے، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ دوران گفتگو جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔